اصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کی اس پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، جامعۃ المدینہ کے طلباء، عظیم محدث حافظ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو علم حاصل کرنے کا شوق تھا، مگر وہ اس میدان میں کامیاب نہیں ہو رہا تھا۔ پے در پے ناکامیاں اس کی رکاوٹ بن رہی تھیں۔ چنانچہ اس نے فیصلہ کیا کہ میں علم حاصل نہیں کر سکتا، اس کا یہ ذہن بن گیا۔ چلتے چلتے اس کا گزر ایک پہاڑ کے قریب سے ہوا۔ اس نے دیکھا کہ پہاڑ کی چوٹی سے آبشار کی صورت میں پانی گر رہا ہے، اور ایک چٹان جس کے اوپر یہ پانی گر رہا تھا، کیا دیکھتا ہے کہ اس کے اندر کچھ سوراخ بن گیا ہے۔ وہ کہنے لگا، پانی نے اپنی لطافت کے باوجود مسلسل بہہ کر چٹان کی کثافت میں یہ شگاف پیدا کر دیا ہے، تو میں علم کیوں نہیں حاصل کر سکتا؟ اللہ کی قسم، حافظ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم اس نے دوبارہ علم دین حاصل کرنا شروع کیا اور وہ کامیاب ہو گیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، جامعۃ المدینہ کے طلباء، ذرا غور فرمائیے کہ بعض اوقات ہم کسی ناکامی کی وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں اور جو منزل ہم نے متعین کی ہوتی ہے، جو ہدف بنایا ہوتا ہے، اس میں کامیاب نہیں ہو پاتے۔ تو ایسے اسلامی بھائیوں کے لیے اللہ تعالیٰ عز و جل کی طرف سے بھی ہمت بڑھانے کے تعلق سے آئیے ایک آیت مقدسہ سنتے ہیں تاکہ ثابت قدمی نصیب ہو۔ جو راہ ہم نے اختیار کی ہے اس پر ہم تسلسل کے ساتھ بڑھتے چلے جائیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ اے شخص، تیرا ایک قدم تیری منزل کے فاصلے کو کم کر دے گا۔ ایک قدم اٹھایا تو انشاءاللہ عز و جل یہ ایک قدم آپ کی منزل کے راستے کو، فاصلے کو کم کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ عز و جل پارہ 21 سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 69 میں ارشاد فرماتا ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ ترجمہ کنز الایمان، اور جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ضرور ہم انہیں اپنے راستے دکھا دیں گے۔ تاکید فرمائی کہ جو کوشش کرتا ہے اس کے لیے راستے کشادہ ہو جاتے ہیں، اور جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی تو ضرور ہم انہیں اپنے راستے دکھا دیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، یہ یونیورسل ٹروتھ ہے، ایک عالمگیر حقیقت ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ جو محنت کرتا ہے وہ ضرور کامیاب ہوتا ہے۔ جس طرح سورج مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے، اس کے بارے میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے، اسی طرح جو محنت کرتا ہے وہ ضرور کامیابی پاتا ہے۔ بعض اوقات جب ہم کوئی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، جیسے امتحان کی تیاری ہوتی ہے، امتحان کی تیاری میں مصروف ہوتے ہیں، تو کسی مضمون کے اندر نمبر کم آ جاتے ہیں، محنت بہت کی ہوتی ہے، بعض اوقات ناکامی کا منہ بھی دیکھنا پڑتا ہے، تو پھر ایک پریشانی ہو جاتی ہے کہ میں نے اتنی محنت کی، اتنی کوشش کی، لیکن میں کامیاب نہیں ہوا۔ تو دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے استاذ کہا کرتے تھے کہ جو محنت کرتا ہے
وہ ایک دن ضرور اس کا ثمر یعنی پھل کھا لیتا ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ جو ہم محنت کر رہے ہیں اس کا رزلٹ فوراً ہمارے سامنے آ جائے۔ آپ تسلسل کے ساتھ محنت کرتے چلے جائیے، استقامت اختیار کیجئے، انشاءاللہ ایک دن ضرور آئے گا کہ کامیابی آپ کے قدم چوم لے گی اور آپ کا دل خوشی سے جھوم اٹھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ لیکن کامیابی کے لیے شرط محنت ہے، محنت کرنا ہوگی۔ مشہور مقولہ ہے کہ من طلب شیئا وجد وجدا ومن قارع الباب ولج ولجا، یعنی جو کسی چیز کی طلب میں محنت و کوشش کرتا ہے تو وہ اسے ایک دن ضرور پا لیتا ہے، اور کسی دروازے کو کھٹکھٹائے اور مسلسل کھٹکھٹاتا چلا جائے تو وہ دروازہ ایک دن کھل ہی جاتا ہے۔ کوشش کیجئے، محنت کیجئے، اپنے اندر ایک لگن، ایک ولولہ پیدا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل کامیابی کہیں نہیں جاتی، آپ کے پاس ضرور آئے گی۔ حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کون انہیں نہیں جانتا کہ زمانے کو بدلا ہے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، ان کے متاثرین کروڑوں میں ہیں۔ آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ محنت و کوشش ہر بعید الاصول یعنی مشکل چیز کو قریب کر دیتی ہے، محنت و کوشش ہر بند دروازے کو کھول دیتی ہے۔ جسے عقل و ذکاوت دی گئی، جسے عقل دی گئی، اسے عیش و عشرت سے محروم کر دیا جاتا ہے، کیونکہ دو ضدین کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتی۔ جی ہاں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ کامیاب ہو جائیں تو پھر عیش و عشرت نہیں کرنا ہوگا، عیش و عشرت میں مبتلا نہیں ہونا ہوگا، بلکہ مسلسل محنت کرنا ہوگی۔ اور جو محنت کرتا ہے وہ عیش و عشرت میں مبتلا نہیں ہو سکتا، وہ کھیل کود کے اندر اپنا وقت ضائع کرنے والا نہیں ہوتا۔ تو دو ہی چیزیں ہیں، کامیابی اور عیش و عشرت۔ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو عیش و عشرت سے جان چھڑائیے، سستی سے جان چھڑائیے، انشاءاللہ عز و جل ضرور کامیابی ہوگی۔ حضرت امام ابراہیم ذرنوجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بھی بہت بڑی شخصیت گزرے ہیں، اور ان کے اقوال تو ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، خصوصاً طلباء کے لیے، بلکہ سبھی کے لیے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، اگر تو بغیر محنت و مشقت سے فقیہ اور مناظر بننا چاہتا ہے تو پھر یہ تیرا جنون ہے، یہ پاگل پن ہے کہ تو بننا تو فقیہ چاہتا ہے، مفتی بننا چاہتا ہے، مناظر بننا چاہتا ہے، کامیاب ہونا چاہتا ہے، اور پھر تو محنت بھی نہیں کرتا، تو یہ پاگل پن ضرور ہے، عقل مندی نہیں ہے۔ اگر فقیہ بننا چاہتا ہے، مفتی بننا چاہتا ہے تو پھر محنت کرنا ہوگی۔ مزید فرماتے ہیں محنت و کوشش، مزید فرماتے ہیں کہ جب مال مشقت کے بغیر حاصل نہیں کیا جا سکتا کہ اس کے کمانے کے لیے کتنی مشقت اٹھانا پڑتی ہے، تو پھر علم جو کہ اعظم الامور ہے، بہت عظیم چیز ہے، وہ کیوں کر بغیر مشقت و محنت کے حاصل ہو سکتا ہے۔ تو مال کمانے والے کس طرح کماتے ہیں؟ دن رات ایک کر دیتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، جب سیزن آتا ہے تو پھر کہتے ہیں بھائی بات نہ کریں، کوئی اور بات نہ کریں، مجھے محنت کرنی ہے، سیزن کے دن ہیں۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یہ جو عمر ہوتی ہے جوانی کی، واقعی یہ سیزن ہے، اس جوانی کی عمر سے فائدہ اٹھا لیجئے، یہی وہ وقت ہے جس میں آپ کو محنت کرنی ہے۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، نہ اگلی ویکھ نہ پچھلی ویکھ، واہ جوانی وچلی ویکھ، کہ نہ تو اگلی عمر یعنی بڑھاپا اسے نہیں دیکھو، اور نہ ہی ابتدائی عمر بچپن کی عمر اسے بھی نہ دیکھو، واہ جوانی وچلی ویکھ، جو درمیان کی عمر ہے، جوانی کی عمر ہے، اسے دیکھیے، اسے استعمال میں لائیے۔ جوانی کی عمر میں جذبے بلند ہوتے ہیں، ہمتیں قوتیں اپنے پاس ہوتی ہیں، اور آدمی جو چاہے کر سکتا ہے۔ اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اس جوانی سے فائدہ اٹھا لیجئے، ورنہ بڑھاپے میں ندامت ہوگی، شرمندگی ہوگی، اپنی زندگی پر افسوس ہوگا کہ میں نے جوانی کے عظیم دن کیسے ضائع کر دیے۔ اور پھر جب کامیابی نہیں ہوگی،
آپ جب جوانی کے اندر محنت نہیں کریں گے تو پھر بڑھاپے میں حسرت و ندامت سے آپ کے آنسو بہہ رہے ہوں گے. نہیں, ہم اپنے بڑھاپے میں ندامت والی یعنی جو انداز ہے وہ اختیار نہیں کریں گے. انشاءاللہ عز و جل اس جوانی سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے اور خوب محنت کر کے اپنا مستقبل ضرور روشن کریں گے. آئیے مزید سنتے ہیں. کسی دانا کا قول ہے کہ جو راتوں کو جاگتا ہے اس کا دن مسرت و خوشی سے گزرتا ہے. یہ ذرا تشبیہ دی ہے کہ جو راتوں کو جاگ کر محنت و مشقت سے علم دین حاصل کرتا ہے یا دنیاوی کوئی چیز حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے تو پھر جب دن آتے ہیں تو اس کے خوشی کے دن ہوتے ہیں. تو راتوں کو جاگنا ہوگا لیکن کچھ نظام الاوقات ہونے چاہیے. ایسا بھی نہ جاگیں کہ اگلے دن اس سے اگلی رات ہمت ہی نہ پڑے. اس پر بھی انشاءاللہ عز و جل چند معروضات عرض کرنے کی کوشش کروں گا. ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے، فَقَمْ عَبْدٍ يَقُومُ مَقَامَ حُرٍّ وَقَمْ حُرٍّ يَقُومُ مَقَامَ عَبْدٍ. بہت سے غلام اپنی محنت و کوشش سے آزاد لوگوں کے برابر ہو گئے اور کتنے آزاد اپنی سستی اور کاہلی کے سبب غلام بن کر رہ گئے. جی ہاں، اگر آدمی محنت کرے اور غلام ہو تو وہ آزاد لوگوں کا مقام اور مرتبہ پا لیتا ہے، اور اگر کوئی آزاد ہو لیکن محنت نہ کرے تو اس کی آزادی اس کا کوئی ساتھ نہیں دیتی. اسی کے ساتھ ساتھ اگر کوئی شخص اعلیٰ نسب رکھتا ہے اور وہ خوبصورت ہے، اللہ تعالیٰ عز و جل نے اسے اور بہت ساری نعمتیں دی ہیں، دولت دی ہے، اگر وہ محنت نہیں کرے گا تو دولت اس کے کام نہیں آئے گی، یہ حسن و جمال اسے کام نہیں آئے گا، اور یہ اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھنا بھی اس کے کام نہیں آئے گا، اور وہ کوئی بہت بڑا مرتبہ نہیں پا سکے گا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اپنا ذہن بنائیے کہ ہم نے کوشش کرنی، محنت کرنی ہے اور تسلسل کے ساتھ محنت کرنی ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ کائنات کی ہر چیز ہر آن میں مصروف ہے. حرکت بھی تو کام ہے، آدمی حرکت کرتا ہے تو یہ بھی تو کام ہے. کسی نے ایک بات سنائی تھی، دروغ بر گردن راوی، یعنی اگر یہ بات غلط ہے تو جس نے بیان کی اس پر کہنے لگا کہ ایک بچہ جو بہت سست تھا، اس کی والدہ نے کہا کہ تم بہت سست ہو، تمہارے لیے میں ایک ریموٹ لا رہی ہوں، تم اس کا بٹن دباؤ گے تو کھانا تمہارے پاس آ جائے گا، تم بٹن دباؤ گے پانی آ جائے گا، تم بٹن دباؤ گے ٹی وی آن ہو جائے گا، تم بٹن دباؤ گے تو یہ ہو جائے گا. تو وہ بچہ سن کر کہنے لگا کہ یہ تو آپ نے اچھی بات بتائی ہے، لیکن یہ بھی بتائیے کہ بٹن بار بار کون دبائے گا. تو اگر آدمی سست ہو جائے تو پھر یوں ہی جو ہے وہ باتیں منہ سے نکلتی ہیں، تو سستی نہیں چلے گی. محنت اور سستی دونوں ضدین ہیں، دونوں ضدیں ہیں، دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی. تو جب ساری چیزیں مصروف عمل ہے تو ہمیں بھی مصروف رہنا ہوگا. جو کام ہم نے اختیار کیا ہے اس کے اندر محنت کرنی ہوگی، اس کے اندر کوشش کرنی ہوگی. اور جو طالب علم دین مجھے سن رہے ہیں وہ انہوں نے ایک عظیم راستے کو اختیار کیا ہے جسے عزم الامور کہا جاتا ہے، کاموں میں سب سے عظیم کام. تو اس کام کے اندر بھی محنت بھی اتنی زیادہ کرنا ہوگی. ایک حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فارغ اور بیکار یعنی کام نہ کرنے والے شخص کو پسند نہیں کرتا. کام زندگی ہے، اور جمود اور تعطل کا دوسرا نام موت ہے. یہ جو ہماری زندگی ہے یہ حرکت کے ساتھ ہے. حرکت ہے تو زندگی ہے، حرکت ختم ہو گئی تو پھر اسے مردہ کہا جاتا ہے. تو اپنے آپ کو زندہ ثابت کیجئے، مردہ نہیں. کہ جو مردہ ہوتا ہے وہ کچھ نہیں کر پاتا، لیکن جو زندہ ہوتا ہے وہ جو چاہے کر سکتا ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ذرا غور کیجئے، جسے جو کام میسر آ جائے
اگر وہ اس کام کے اندر کوشش کرے تو پھر انشاءاللہ عز و جل وہ کامیاب درزی بن جائے گا، کامیاب موچی بن جائے گا، کامیاب دکاندار بن جائے گا، کامیاب تاجر بن جائے گا، کامیاب استاد بن جائے گا، کامیاب وکیل بن جائے گا، کامیاب مصور بن جائے گا، اور کامیاب طالب علم بن جائے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حقیقت بھی یہی ہے کہ انسان اور اس کا کام مل کر ایک وحدت میں ڈھل جاتے ہیں۔ کام انسان کی پہچان اور تعارف بن جاتا ہے۔ جو کام کرتا ہے اس کام کے اندر صحیح معنوں میں مصروف ہو جاتا ہے تو پھر اس کا تعارف اسی کام سے ہوتا ہے۔ جی ہاں، وہ موچی، وہ درزی، اور اگر آپ علم دین حاصل کر رہے ہیں، اچھا وہ استاد صاحب، وہ عالم صاحب، وہ مفتی صاحب۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کوئی بھی کام آپ نے اختیار کیا ہے تو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس میں مگن ہو جائیے، کوشش کیجئے، ہمت کیجئے، اور اپنے اس شعبے کے اندر اپنا کوئی مقام پیدا کرنے کی طرف بڑھتے چلے جائیے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کی یہ محنت آج نہیں تو کل آپ کے قدم ضرور چومے گی کامیابی، اور انشاءاللہ عز و جل آپ کامیاب انسان بن جائیں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ دنیا مقابلے اور امتحان کی جگہ ہے۔ امتحان، ایگزامینیشن، یہاں زندگی کا حق صرف قابلیت اور استحقاق والے لوگوں کو ملا کرتا ہے۔ باتیں بڑی کی جاتی ہیں کہ جناب یہ عہدہ چاہیے، یہ مرتبہ چاہیے، لیکن ذرا غور تو کیجئے، کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ لوگ جب بڑوں کو دیکھتے ہیں تو بڑا بننے کی تمنا ضرور کرتے ہیں، لیکن اس بات پر غور نہیں کرتے کہ انہوں نے اس مقام پر آنے کے لیے محنت کتنی کی ہے۔ اور بعض لوگ جو منفی ذہنیت کا حامل ہوتے ہیں وہ شک و شبہ کرتے ہیں، ارے یہ نالائق اس مقام پر کیسے پہنچ گیا؟ کسی سفارش سے، کسی کی مہربانی سے؟ یہ تو اس قابل ہی نہیں ہے، اس کے اندر تو گٹس ہی نہیں ہے، لیکن یہ اس مقام پر کیسے پہنچ گیا؟ وہ شک کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ اس نے اپنے ماضی میں اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے کیا کوشش اور کیا محنت کی ہے۔ تو اپنا ذہن جو ہے مثبت بنائیے، محنت کیجئے، ہمت کیجئے اور بڑھتے چلے جائیے۔ تو یہ امتحان، یہ دنیا مقابلے کی ہے۔ جو اس مقابلے کے اندر محنت کرتا ہے کامیاب ہو جاتا ہے، اپنی منزل کو حاصل کر لیتا ہے۔ اور یہ بات تو کیسی خوبصورت ہے کہ زندگی کی دوڑ میں ہار جانا ہی اس کا مقدر ہوتا ہے جو محنت نہیں کرتا۔ کام نہ آتا ہو تو رائتیں مانگی جاتی ہیں، جی ہاں، 1 نمبر دے دیں، 2 نمبر دے دیں، 5 نمبر دے دیں، میں پاس ہو جاؤں، میں کامیاب ہو جاؤں۔ اور اگر کامیابی نہیں ملتی تو منفی ذہن والا یہ سوچتا ہے، ہاں استاد صاحب نے پیپر چیک کرتے ہوئے جو ہے وہ میرا ویسے ہی میں نے صحیح لکھا تھا لیکن وہ سوال کاٹ دیا ہوگا۔ تو اپنی ناکامیوں کی وجہ کسی اور کو بیان کرنے کے بجائے ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم نے کتنی کوشش کی، ہم نے کتنی محنت کی، ہم نے اس کے لیے کیا جدوجہد کی۔ اور جب ہم اپنے اندر جھانکیں گے تو انشاءاللہ عز و جل وہی لمحہ اس کامیابی کے لیے پہلا زینہ بن جائے گا۔ اگر ہم اپنی ناکامیاں دوسروں کے سر تھوپتے چلے جائیں گے تو پھر ہم اپنے اندر کوئی تبدیلی نہیں لا سکیں گے، اور جب تبدیلی نہیں آئے گی، آپ محنت کی طرف اپنے آپ کو راغب نہیں کریں گے تو پھر کامیاب کیسے ہوں گے؟ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیے، محنت کے ساتھ ساتھ بلند ہمت ہونا یہ بھی ضروری ہے۔ جی ہاں، ہمارے ارادے مضبوط ہونے چاہیے، بلند ہونے چاہیے، اور ان ارادوں کے مطابق ہمیں کوشش کرنا ہوگی۔ جس طرح ایک چڑیا اپنے پروں کی مدد سے فضا میں اڑ سکتی ہے، بالکل اسی طرح ایک انسان کو بلند پرواز کے لیے بلند
ہمتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تعالی یحب معالی الامور ویکرہ صفصفہا، یعنی اللہ عز و جل بلند پایا کاموں کو پسند فرماتا ہے اور حقیر و ردی کاموں کو ناپسند فرماتا ہے۔ تو ہمارے عزائم، ہماری سوچیں، ہمارے مقاصد یہ بلند ہونے چاہیے۔ ایک شاعر نے بہت خوبصورت بات اپنے شعر کے اندر لکھی ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں بنتا ہے کہ ہر بندہ اپنے ارادے کے مطابق ہی بڑے بڑے امور تک پہنچتا ہے، جس میں جتنی بزرگی ہوگی وہ اسی قدر بلند مرتبہ پر پہنچے گا۔ چھوٹے چھوٹے کام، یہ بات بڑی اہم ہے، اسے اپنے دل کے کانوں سے سنیں اور اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجا لیجئے۔ زندگی بنانے والی یہ بات ہے۔ فرماتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے کام ہمت والے افراد کو، چھوٹے چھوٹے کام بھی، یعنی جو کم ہمت افراد ہوتے ہیں ان کے لیے چھوٹے چھوٹے کام بھی بڑے بڑے معلوم ہوتے ہیں، اور با ہمت افراد کے لیے بڑے بڑے کام بھی کوئی وقعت نہیں رکھتے۔ بعض اوقات کوئی منزل ہمیں مل جاتی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑی کامیابی پا لی۔ نہیں، یہ کامیابی آپ کی آخری منزل نہیں ہے، آپ کی آخری منزل تو ابھی بہت دور ہے۔ ہمت کیجئے، اپنے عزائم کو، اپنے مقاصد کو بلند کرنے کی کوشش کیجئے۔ آئیے آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، اپنی بات کو وضاحت کرنے کے لیے کہ بلند ہمت ہونے سے کیا مراد ہے۔ اس میں ایک تعلق نیت کا بھی ہے، ویژن کا بھی ہے کہ ہمارا ویژن کیا ہے، ہمارا جو ہے وہ مقصد کیا ہے، چنانچہ اور ہماری نیت کیا ہے۔ حضرت سیدنا شیخ رضی الدین نیشا پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا ذوالقرنین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مشرق سے لے کر مغرب تک اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے سفر کرنے کا ارادہ کیا۔ چنانچہ انہوں نے حکامات سے، حکمت والوں سے، ذہین لوگوں سے، صاحب الرائے سے مشورہ کیا کہ اس سلسلے میں مجھے کیا کرنا چاہیے، اور کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں خواہ مخواہ اس تھوڑی سی مملکت کے لیے سفر کروں، کیونکہ یہ دنیا تو قلیل اور فانی اور حقیر ہے، اس دنیا کو حاصل کر لینا تو کوئی بھاری کام نہیں ہے، اور اس کا حصول کوئی بلند پایا کام نہیں ہے۔ حکیموں نے یہ سن کر جو بات مشورتاً کہی، یہ ہم اپنے آپ پر لیں، ہم یہ سمجھیں کہ یہ مشورہ ہمیں دیا جا رہا ہے۔ حکیموں نے کہا کہ آپ کو اعلائے کلمہ حق کے لیے یہ سفر اختیار کرنا چاہیے۔ نیت سلطنت کو وسیع کرنا نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اعلائے کلمۃ الحق، یعنی اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے کلمہ حق کو بلند کرنا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنا آپ کا مقصد ہونا چاہیے۔ اس طرح آپ دنیا و آخرت دونوں میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو ہماری نیتیں اچھی ہونی چاہیے۔ اگر ہم کوئی منصب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس منصب حاصل کرنے کا کوئی اچھا مقصد بھی ہونا چاہیے۔ یہ مقصد نہ ہو کہ فلاں صاحب ہے نا، زاہد بھائی ہے نا، تو وہ ہمیشہ فرسٹ آتے ہیں، مجھے بھی فرسٹ آنا ہے تاکہ زاہد بھائی کا درجہ میں خود پالوں۔ یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ کسی کو ہرانا، ناکام کرنا، اس کے منصب کو پا لینا، بلکہ یوں مجھے محنت کرنی ہے، رش کرنا چاہیے، حسد نہیں کرنا چاہیے۔ ایک مرتبہ مجھے سفر کا موقع ملا، ضلع رحیم یار خان میں ہم لوگ گئے، تو بات تفنن والی بھی ہے اور اہم بھی ہے۔ ایک گدا گاڑی والا گزر رہا تھا، اس گدا گاڑی والے نے اپنے جو پچھلے والا حصہ تھا، گاڑی کے پچھلے والا حصہ، تو اس پر لکھا ہوا تھا
کہ حسد نہ کر رشک کر. تو یعنی مجھے یہ گدھا گاڑی ملی ہے تو اس پر کیوں حسد کر رہے ہو، بلکہ تم بھی رشک کرو. تو یہ فنون طبع کی بات ہے کہ ہمیں حسد نہیں کرنا، ہمیں رشک کرنا ہے. ہمیں یہ نہیں کرنا کہ یہ مقام مجھے حاصل ہو جائے بلکہ اور اس سے چھن جائے، بلکہ یوں کرنا چاہیے یہ بھی اپنے مقام پر رہیں اور میں بھی ان کے ہم درجہ ہو جاؤں، یہ بھی فرسٹ آتے رہیں میں بھی فرسٹ آ جاؤں. تو کیا ایک ہی منصب پر دو شخص نہیں آ سکتے؟ آ سکتے ہیں. ایک ہی پوزیشن دو طلبہ حاصل نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں. تو ضرور محنت کیجئے، لیکن کسی کو ہرانے کے لیے نہیں بلکہ خود کامیاب ہونے کے لیے. چھوٹا سا فرق ہے حسد اور رشک، غیبتہ اور حسد. انشاءاللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے تو یہ باطنی امراض کا بھی علاج ہوتا چلا جائے گا. تھوڑی سی نیت بدلنے سے ایک کام حسن بھی ہو سکتا ہے اور وہی کام برا بھی ہو سکتا ہے. تو لہٰذا نیت کی بہت اہمیت ہے. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو لہٰذا ہماری نیتیں بھی بلند ہونی چاہیے. تو علم نیت حاصل کرنے کے لیے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی کتب کا مطالعہ کیجیے. تو ثواب پانے کے نسخے، غالباً یہی نام ہے امیر اہل سنت کی نیتوں والے رسالے کا، ثواب بڑھانے کے نسخے، اس کا مطالعہ کیجیے، یہ اپنے ساتھ رکھیے. تو انشاءاللہ عز و جل ہم نے اپنی نیتوں کو بہتر بنانا ہے، اپنے عزائم کو بلند کرنا ہے، ہم نے اپنے آپ کو کامیاب کرنا ہے، بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کرنی ہیں. چھوٹے چھوٹے کاموں پر صرف اکتفا نہیں کر لینا بلکہ بڑھتے چلے جانا ہے، اور بڑھتے 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 اپنے عظیم مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کر کے اس دنیا سے جانا ہے. کچھ باتیں طلبہ کے لیے. جی ہاں، اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو عمومی طور پر طلبہ یہی کوشش کرتے ہیں کہ پوزیشن آ جائے، امتحان میں پاس ہو جاؤ. اور حقیقی بات تو یہ ہے کہ علم دین صحیح معنوں میں حاصل ہو جائے. صرف پوزیشن لینے والا ہی کامیاب ہو ضروری نہیں ہے، بلکہ جو تسلسل کے ساتھ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ محنت کرتا ہے، پوزیشن نہیں بھی آتی تو وہ بھی کافی حد تک علم حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. دیکھا گیا کہ بعض کم ذہین محنت کر کے کئی ذہین اسلامی بھائیوں سے بلند درجہ، بلند پوزیشن حاصل کر لیتے ہیں، اور حیرانی ہوتی ہے اچھا اس نے پہلی پوزیشن لے لی، یہ کامیاب ہو گیا، ارے اسے کلاس میں تو سبق بھی صحیح نہیں آتا تھا، یہ تو مجھ سے پوچھتا رہتا تھا ترکیبیں، اور مسئلے تو اس نے مجھ سے جو میرے ساتھ تکرار کرتا تھا، یار اس نے اتنے نمبر لے لیے. جی ہاں، اتنے لے لیے ہیں، محنت آپ سے زیادہ کی ہے، آپ نے اپنی عقل پر بھروسہ کر لیا اور آپ سو گئے اس کچھوے کی طرح. وہ ہو گیا جو چلتا رہا اور آپ خرگوش کی طرح سو گئے. تو پھر آپ خرگوش بن گئے، وہ کچھوا تو نہیں کہنا چاہیے، اب وہ تو حقیقی معنوں میں کامیاب ہو گیا. تو سمجھانے کے لیے یہ مثال ہے، جو کامیاب ہو جاتا ہے کم ذہین وہ کچھوا نہیں ہوتا معاذ اللہ. ایسا ذہن ہونا بھی نہیں چاہیے. اپنے آپ کو دیکھیے، اس کے بارے میں کیوں ایسی باتیں کر رہے ہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، تو باتیں کرنی ہے طلبہ سے. تو اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پھر استقامت کے ساتھ آپ اپنے اسباق کا تکرار کریں. درس و تکرار پر مداومت اختیار کر، کبھی اس میں ناغہ مت کر کہ علم کا پودا درس و تکرار سے ہی کھڑا رہتا ہے اور مزید پھلتا پھولتا رہتا ہے. تو اگر آپ اپنے علم کے اس ننھے سے پودے کو درخت بنانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو مسلسل سبق کی تکرار کرنا ہوگی. جب مدنی حلقے لگتے ہیں تکرار کے تو پھر کتاب کھول کر اسے پڑھنا ہوگا، صرف لائنیں نہیں گننی ہوں گی. جب ناظم صاحب آئیں، استاد صاحب آئیں تو اپنی نگاہ کتاب پر صرف ڈالنے کے بجائے پڑھنا ہوگا. صرف
جیسے ہی استاد صاحب گئے اور گپوں میں لگ گئے، گفتگو میں لگ گئے، ادھر کی بات ادھر کی بات، نہ جانے کتنی غیبتیں کر ڈالیں، نہ جانے کتنی اساتذہ کی، ناظم صاحب کی نقلیں اتار ڈالیں، اور نہ جانے کیا کیا گناہ کر لیے، اور جو سبق تھا وہ تو تیار نہیں ہوا۔ اگلے دن درجے میں گئے تو دل کانپ رہا ہے، ہم کسی کے پیچھے پیچھے چھپ رہے ہیں، کہیں استاد صاحب کی نظر ہم پر نہ پڑ جائے، ہم سے کہیں سبق نہ سن لیں۔ اور استاد صاحب بھی پھر استاد صاحب ہیں، وہ بھی جان جائیں گے کون سبق تیار کر کے آیا ہے، کس نے تکرار کی ہے، اور کون پیچھے پیچھے چھپ رہا ہے، کون درجے کے سب سے آخر میں بیٹھا ہوا ہے۔ وہ پھر آپ ہی سے سبق سنیں گے، اور آپ کو نہیں آئے گا، آپ کو کھڑا کر دیا جائے گا، ندامت سے آپ شرابور ہو رہے ہوں گے، استاد صاحب آپ سے یہ کہہ رہے ہوں گے آپ نے سبق تیار نہیں کیا، آپ نے تکرار نہیں کی، تو اس وقت آپ کیا جواب دیں گے؟ تو آج کی شرمندگی سے ڈر جائیے۔ جی ہاں، ڈرنا ہی اچھا ہوتا ہے، یوں نہیں کرنا چاہیے میں کسی سے نہیں ڈرتا، میں کسی کے ماں باپ سے نہیں ڈرتا، تو یہ کوئی عقل والی بات ہے؟ تو شرمندگی سے، میں آپ کو شرمندگی سے بچانا چاہتا ہوں، آپ کا ہمدرد ہوں، سمجھیے میری بات، اور تکرار کو معمول بنا لیجئے۔ حضرت سیدنا، اچھا اس کے بعد ایک اور بات بھی کرنی ہے کہ اپنے وقت کی قدر کیجئے، اپنے وقت کو ضائع نہ کیجئے، وقت بہت قیمتی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں، یہ ایام تمہاری زندگی کے صفحات ہیں، ان کو اچھے اعمال سے زینت بخشو۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی زندگی کے گزرے ہوئے اس دن کے مقابلے میں کسی چیز پر نادم نہیں ہوتا جو دن میرا نیک اعمال میں اضافے سے خالی ہو۔ اور حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، روزانہ تمہاری عمر مسلسل کم ہوتی جا رہی ہے، تو پھر نیکیوں میں کیوں سستی کرتے ہو؟ ایک مرتبہ کسی نے عرض کی، یا امیر المؤمنین، یہ کام آپ کل پر مؤخر کر دیجئے، کل پر مؤخر کر دیجئے۔ اور ارشاد فرمایا، میں روزانہ کا کام ایک دن میں بامشکل مکمل کر پاتا ہوں، اگر آج کا کام بھی کل پر چھوڑ دوں گا تو پھر 2 دن کا کام ایک دن میں کیوں کر سکوں گا؟ آج کا کام کل پر مت ڈالو، کل دوسرا کام ہوگا، تو آج کا کام آج ہی تیار کر لیں۔ ایک طالب علم کے بارے میں جانتا ہوں، ایک مضمون میں وہ کمزور تھے اور کمزوری بڑھتی چلی گئی۔ ایک ان کا دوست تھا، ابھی ان کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے۔ انہوں نے کہا کہ اگلے درجے میں اس مضمون کے بارے میں بالخصوص ہم مل کر محنت کریں گے، شروع سے محنت کریں گے۔ اب اس طالب علم نے اپنے اس دوست کی بات مان لی، اور شروعی دن سے جیسے ہی درجہ شروع ہوا اس مضمون میں محنت کرنا شروع کر دی۔ وہی طالب علم جو کئی سال اس مضمون میں کمزور رہا، اب اس مضمون کے اندر وہ اتنا جو ہے وہ آگے نکل گیا، اتنا کامیاب ہو گیا، اتنا ماہر ہو گیا کہ اب درجے والے اس کے پاس آ کر اس سے وہ مضمون پڑھا کرتے تھے۔ تو کل کا نالائق آج کا لائق کیسے بن گیا؟ جی ہاں، محنت سے بنا، کوشش سے بنا۔ تو آپ بھی کوشش کیجئے، آپ بھی محنت کیجئے، ذہن پر نہ لیجئے کہ میں کم ذہن ہوں۔ کم ذہن ہاں کوئی ہو، 19-20 کا ہی فرق ہوتا ہے، 19-20 کتنا فرق ہے؟ 1 ہندسے کا فرق ہے۔ تو اپنے آپ کو اتنا کم ذہن نہ سمجھیے کہ آپ کی ہمت ٹوٹ جائے، بلکہ میں نے عرض کر دیا، مثالیں سوچئے کہ وہ کم ذہن رکھنے والا کیسے کامیاب ہو گیا، اور میں ذہین ہونے کے باوجود ناکام کیوں ہو گیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذہن عطا فرمایا ہے، محنت کیجئے، 19-20 پر نظر نہ کیجئے، صرف 20-20 پر نظر کیجئے، آپ 20 ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، آدمی تو ایامی کا مجموعہ ہے، آج کل صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ تو ایام ہی کا مجموعہ ہے، جب ایک روز گزر جائے تو یوں سمجھ کہ تیری زندگی کا ایک حصہ بھی گزر گیا۔ اور یہ حقیقت ہے، جو دن گزر جاتا ہے دوبارہ کہاں آتا ہے؟ آج کا دن، آج ہم بیان سن رہے ہیں، اور یہ دن کل نہیں ہوگا،
آج کا دن آج ہی ہے، کل نہ جانے آئے گا یا نہیں آئے گا ہماری زندگی میں، زندگی کا کیا بھروسہ۔ ہر شخص یہی ذہن بناتا ہے کہ کل مجھے یہ کرنا ہے، لیکن جس کل میں اس کا انتقال ہونے والا ہوگا یا جس دن انسان کا انتقال ہوتا ہے، اس نے بھی سوچا ہوگا کل یہ کروں گا، لیکن زندگی نے اس کا ساتھ نہ دیا اور یہ کل آج کل ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے، اور وہ اسے موت آئی اور اس کی آنکھیں بند ہوئیں اور ہمیشہ کے لیے بند ہو گئیں۔ تو وہ دن آنے سے پہلے اپنے اس دن کو یوز کیجئے، استعمال کیجئے اور اپنے آپ کو محنت کے لیے راضی کیجئے۔ وقت کم ہے، اب میں اپنے بیان کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں نا تو پھر آپ کو اپنی صحبت بھی اچھی رکھنا ہوگی۔ کہ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ادو البلیدی الی الجلیدی سریعتاً کالجمری یودع فی الرماد فیخمد، یعنی کند ذہن کی غلط عادتیں ذہین و فطین کی ذکاوت پر بہت جلدی اثر انداز ہوتی ہیں۔ جو کند ذہن ہوتا ہے نا، ایسا شخص جس کا یا تو ذہن کم ہے یا پھر عزائم یعنی عقل کم ہے، یعنی عقل تو دی اللہ تعالیٰ نے لیکن اس کا عزم، اس کا مقصد، اس کی ہمت وہ کم ہے۔ فرما رہے ہیں کہ کند ذہن کی غلط عادتیں ذہین و فطین کی ذکاوت پر بہت جلد اثر کرتی ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے انگارے کو راکھ میں رکھ دیا جائے تو وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ کوئلے ہوتے ہیں نا، کوئلہ جب یہ دہک جاتا ہے، روشن ہو جاتا ہے تو یہ جلدی ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ اس کو ٹھنڈا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو راکھ کے اندر رکھ دیا جائے۔ اب راکھ ٹھنڈی ہوتی ہے، جب اس کوئلے کو، دہکتے ہوئے کوئلے کو آپ راکھ میں رکھیں گے تو بھی ٹھنڈا ہو جائے گا، راکھ کے ساتھ راکھ ہو جائے گا۔ تو آپ اپنی صحبت اچھی رکھیے ورنہ آپ بھی خاک ہو جائیں گے۔ تو راکھ سے بچیے، اچھوں کی صحبت اختیار کیجیے، انشاءاللہ عز و جل یہ آپ کو اچھا بنا دے گی، محنتی بنا دے گی۔ ایک اور بات کہ اپنے نظام الاوقات پر نظر دوڑائیے، ہو سکے تو یومیہ نظام الاوقات کو ترتیب دے لیں، جدول بنا لیں۔ بالخصوص یہ مدنی پھول ان طلباء کے لیے بھی ہے جو غیر مقیم ہیں۔ ہماری اصطلاح ہے مقیم اور غیر مقیم۔ جو طلباء جامعۃ المدینہ میں رہتے ہیں ان کو ہم مقیم کہتے ہیں، اور جو اپنے گھروں میں رہتے ہیں، روزانہ آنا جانا کرتے ہیں، انہیں غیر مقیم کہتے ہیں۔ تو یہ بالخصوص غیر مقیم طلباء کے لیے ہے کہ جب وہ گھر میں جاتے ہیں تو جدول میں جس طرح مضبوطی ہونی چاہیے مقیم طلباء کی، اس طرح ان کا جدول مضبوط نہیں ہو پاتا۔ تو اپنے جدول کو جو ہے وہ دیکھ لیجئے، اس کے اندر اگر تبدیلی کرنا مقصود ہو تو تبدیلی کیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل اچھا جدول ہوگا تو آپ جلد کامیاب ہو جائیں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یاد رکھیں کہ مینجمنٹ کی اہمیت افراد کے لیے اتنی ہی زیادہ ہے جتنی ادارے کے لیے۔ ہر شخص کو اپنی زندگی کے معاملات میں ایک سلیقہ اور نظم و ضبط رکھنا چاہیے، اور مینجمنٹ کو مضبوط کر لیں، اپنی نظام الاوقات کو مضبوط کر لیں۔ کامیاب نہ ہو تو پھر مجھ سے کہیے گا، نہ کہیے گا، اپنے نظام کو بہتر بنا لیجیے گا۔ اچھا، پھر کون سا وقت ہمیں زیادہ توجہ سے پڑھنا چاہیے؟ یہ ہے صبح کا وقت۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہ العالیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ صبح کے وقت علمی مشاغل، فرماتے ہیں کہ علمی مشاغل کے لیے صبح کا وقت بہت مناسب ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا ترمذی نے نقل کی ہے کہ اللہ عز و جل میری امت کے لیے صبح کے اوقات میں برکت عطا فرما۔ اس کی شرح میں ہے، یعنی یا اللہ عز و جل میری امت کے تمام ان دینی اور دنیاوی کاموں میں برکت دے جو وہ صبح سویرے کیا کریں، جیسے سفر، طلب علم، تجارت وغیرہ۔ تو کوشش کیجئے صبح اٹھ جائیے، اپنے اسباق کا ایک دفعہ تکرار کر لیجئے، اور انشاءاللہ عز و جل یہ صبح کا وقت آپ کے لیے بہت ممد و معاون ہوگا۔
مجھے مزید سستی کے بارے میں عرض کرنا تھا لیکن میرا وقت ختم ہو گیا ہے. انشاءاللہ عز و جل یہ بیان کروں گا کہ سستی کے نقصانات کیا کیا ہیں، سستی پیدا کرنے والے عوامل کیا کیا ہیں، اور یہ سستی جو ہے کون سے ایسے اسباب اختیار کریں کہ یہ سستی دور ہو جائے. اگر مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ راہ علم کا مطالعہ کر لیں، اس تعلق سے وہاں پر آپ کو کافی مدنی پھول بھی حاصل ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ عز و جل ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.